Allah's divine wisdom. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تختی نمبر 12 ہم لوگ پڑھ چکے تھے۔ تختی نمبر 12 کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، اس کا انٹروڈکشن دیا تھا، اس کا تعارف بتایا تھا کہ تجدید کسے کہتے ہیں، اور 2 لائنیں میں نے آپ لوگوں کو بتائیں تھیں۔ اس کے سوالات میں آپ لوگوں کو دوبارہ ایک دفعہ پھر پڑھ کے بتا دیتی ہوں تاکہ وہ تمام تر لوگ جنہوں نے وہ سوالات نہیں سنے تھے یا ان کو یاد ہے تو وہ اس سبق کے ساتھ ساتھ وہ چیز ان کو یاد آ جائے۔ اچھا، 3 نوکوں والی شکل کو تجدید کہتے ہیں۔ تجدید والا حرف مشدد کہلاتا ہے۔ تجدید والا حرف کو پڑھتے کیسے ہیں؟ تو تجدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک بار اپنے پیچھے والے حرف سے مل کر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق۔ جب میں آپ لوگوں کو پہلی کلاس میں بتا رہی تھی تو میں نے آپ لوگوں کے پچھلے سبق میں سے جزم کا حوالہ دیا تھا، جس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جزم میں صرف ایک دفعہ پڑھتے ہیں، پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں اور بس ختم۔ لیکن تجدید کو ہمیں بچے کو بھی یہ بار بار بتانا ہے کہ جزم کی طریقے سے خالی نہیں پڑھیں گے کہ پھر پیچھے والے حرف سے ملایا اور وہ حرف ختم ہو گیا، بلکہ تجدید 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اپنے آپ پچھلے والے حرف سے ملایا اور دوسری مرتبہ جو اس کے اوپر زبر زیر پیش ہے یعنی کہ وہ اپنی حرکت کے مطابق بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ فرق بتانے کا مقصد یہ تھا تاکہ جو بھی بچہ جو معصوم بچہ اگر پڑھ رہا ہے تو بار بار یہ سوچتا ہے کہ پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں بھی یہی تھا کہ پیچھے والے حرف سے ملانا ہے، اس میں بھی یہی ہے، تو آپ کو اس کا فرق بتانا ہے کہ اس میں صرف ایک دفعہ پیچھے والے حرف سے ملایا تھا اور اس میں پیچھے والے حرف سے ملانے کے بعد بھی ہم اسی حرف کو اس کی حرکت کے مطابق پڑھ رہے ہیں۔ تو جب بھی کبھی آپ کسی بچے کو پڑھائیں، سکھائیں یا کسی کو بھی پڑھائیں تو جب تجدید پڑھائیں تو اس کو پچھلے سبق میں سے یعنی کہ جو پچھلے قواعد آپ نے پڑھے ہیں جزم کا حوالہ ضرور دیں۔ بعض اوقات معصوم بچے جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے، تو جتنی زیادہ اس کی وضاحت آپ کریں گے بچے کے لیے بھی پڑھنا آسان ہوگا، سمجھنا آسان ہوگا، اور جو بھی کوئی نیا پڑھ رہا ہے چاہے وہ کوئی بچہ ہو یا کوئی بڑا ہو اس کے لیے اس بات کو سمجھنا بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گا۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، تعوذ و تسمیہ پڑھتے ہیں اور آخر کی جو 2 لائنیں ہمارے سبق کی رہ گئی تھی اس تختی کی وہ بھی ہم لوگ آج اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے تیسری لائن سے ہم اس کا آغاز کریں گے، طا کے ساتھ ہم تجدید کو ملانا سیکھیں گے۔ حمزہ طا زبر ات، طا زبر طا ات طا، حمزہ طا زیر ات، طا زبر طا ات طا، حمزہ طا پیش ات، طا زبر طا ات طا، ات طا ات طا ات طا، حمزہ ضا زبر اغ، حمزہ ضا زبر اغ، ضا زبر ضا، 2 دفعہ ہو گیا۔ پہلے ہم نے حمزہ کو ضا سے ملایا، پھر ہم نے ضا کے اوپر جو زبر ہے اس کو پڑھا، اغ ضا، حمزہ ضا زیر اذ، ضا زبر ضا اذ ضا، حمزہ ضا پیش اذ، ضا زبر ضا اذ ضا، اذ ضا اذ ضا اذ ضا، حمزہ عین زبر اع، عین زبر اع اع، حمزہ عین زیر اع، عین زبر ع اع۔ اب کیا ہوا، حمزہ میں اور عین کی آواز میں ہمیں اس کا بڑا خاص ورڈ ہے، یہ اس کو سیکھنا ہے کہ حمزہ اور عین کی آواز الگ الگ طریقے سے نکلتی ہیں، دونوں کو ملانا ہے کہ صحیح حرف کا مخرج پتہ چلے۔ حمزہ عین پیش او، عین زبر ع
حمزہ غین زبر اغ غین زبر غا اغ حمزہ غین زیر اغ غین زبر غا اغ حمزہ غین پیش اغ غین زبر غا اغ 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 حمزہ فا زبر اف فا زبر فا اف حمزہ فا زیر اف فا زبر فا اف حمزہ فا پیش اف فا زبر فا اف 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 حمزہ قاف زبر اق قاف زبر قا اق حمزہ قاف زیر اق قاف زبر قا اق حمزہ قاف پیش اق قاف زبر قا اق 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 حمزہ کاف زبر اک کاف زبر کا اک حمزہ کاف زیر اک کاف زبر کا اک حمزہ کاف پیش اک کاف زبر کا اک 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 آخری لائن کی طرف بڑھتے ہیں. حمزہ لام زبر ال لام زبر لا ال حمزہ لام زیر ال لام زبر لا ال حمزہ لام پیش ال لام زبر لا ال 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 حمزہ میم زبر ام میم زبر ما ام. اچھا یہاں جو یہ لفظ آیا اس کو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب بھی کبھی نون مشدد ہو یا میم مشدد، یعنی کہ میم پر تشدید ہوگی تو میم مشدد کہلائے گا اور نون پر تشدید ہوگی تو نون مشدد کہلائے گا. قرآن مجید میں کچھ خاص قواعد ہیں غنّے کے مطابق، جیسے کہ ہم نے تنوین میں غنّہ پڑھا تھا، اس کے علاوہ اور بھی جگہ غنّہ ہوتا ہے. یہ قواعد ہم آگے کی تختیوں میں پڑھیں گے، تختی نمبر 16 17 وغیرہ آگے جو ہماری تختیاں آئیں گی مدات بھی پڑھیں گے ہم اس میں، اور غنّے کے یہ خاص قواعد بھی پڑھیں گے. لیکن یہاں پر مجھے آپ کو بتانا ضروری یہ ہے کہ جب بھی کبھی میم پر تشدید ہو، میم مشدد ہو، یا نون پر تشدید ہو، نون مشدد ہو، تو ہمیں غنّہ لازمی کرنا ہوتا ہے. تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ ام ام ام. اس طریقے سے ہمیں نون مشدد پہ اور میم مشدد پہ غنّہ کرنا ہوتا ہے. حمزہ نون زبر ان نون زبر نا ان حمزہ نون زیر ان نون زبر نا ان حمزہ نون پیش ان نون زبر نا ان. بس ان دو کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آگے جو ہم قواعد غنّے کے پڑھیں گے اس میں کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ بھئی نون ساکن ہے یا تنوین ہے تو ہم ان حرفوں پہ غنّہ کریں. دوسری چیز یہ کہ آگے حرف ہلکی تو نہیں آ رہا. یہ سب چیزیں آپ آگے سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن ان پہ میم پر تشدید ہو یا نون پر تشدید ہو، آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ پیچھے کیا ہے اس کے حرف یا آگے اس کے حرف کون سا ہے یا کون سا قاعدہ ہو رہا ہے، آپ کو لازمی غنّہ کرنا ہی کرنا ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں واو کی طرف. یہ دو کا جو قاعدہ ہے غنّے کا اس کو ضرور ذہن میں رکھیے گا. حمزہ واو زبر او واو زبر وا او حمزہ واو زیر ایو واو زبر وا ایو حمزہ واو پیش او واو زبر وا او او ایو او حمزہ لام زبر ال لام زبر لا ال حمزہ لام زیر ال لام زبر لا ال حمزہ لام پیش ال لام زبر لا ال 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 حمزہ ہا زبر ہا زبر ہا حمزہ ہا زیر ہا زبر ہا حمزہ ہا پیش ہا زبر ہا حمزہ زبر حمزہ زبر
اب یہاں حمزہ کی ہم دو شکل دیکھ رہے ہیں، ایک وہ حمزہ جو الف کے اوپر زبر رکھ کے بنا گیا ہے، اور ایک وہ حمزہ کی شکل جسے ہم حمزہ کہتے ہیں۔ دونوں طریقے کے حمزہ ہم اس میں پڑھیں گے۔ حمزہ حمزہ زیر ا، حمزہ زبر آ، ا آ، حمزہ حمزہ پیش او، حمزہ زبر آ، او آ، آ آ، ا آ، او آ۔ حمزہ یا زبر ای، یا زبر یا، ای، حمزہ یا زیر ای، یا زبر یا، ای، حمزہ یا پیش اوی، یا زبر یا، اوی، آئی، ای، اوی۔ یہاں پر آپ کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تختی نمبر 12 جو ہے وہ اختتام ہو گیا اس کا۔ میں امید کرتی ہوں کہ جتنے زیادہ تفصیل سے میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے، ڈیٹیل میں سمجھایا، آپ لوگوں کو اس کے تمام تر سوالات، اس کے قواعد سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اس کو میں نے ہجے کے ساتھ بھی پڑھ کے بتا دیا، آپ کو رواں بھی پڑھ کے بتا دیا، تاکہ آپ حرف کو ملانا اور اس کے بعد پھر اپنی حرکت کے مطابق پڑھنا سیکھ جائیں۔ اس تختی کا اچھی طریقے سے پچھلا کریے گا۔ اگلی کلاس میں جب ہم تختی نمبر 13 پڑھیں گے، اس میں ہم تشدید کے حرف کی مشق کریں گے کہ تشدید اگر حرف کے بیچ میں آئے گی تو کس طریقے سے پڑھا جائے گا، تشدید پر وقف کس طریقے سے کیا جائے گا، اور تمام تر چیزوں کو ہم تشدید سے ریلیٹڈ اس تختی میں مشق کریں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تختی نمبر 12 کے تمام تر سوالات، قواعد اور اس کا ہجے اور اس کا رواں آپ کو اچھی طریقے سے پڑھنا آتا ہو۔ تو کوشش کریے گا جب تختی نمبر 13 کا آغاز ہم لوگ کریں تو اس سے پہلے آپ تختی نمبر 12 کو اچھی طریقے سے سمجھ چکے ہوں، اس کی پریکٹس کر چکے ہوں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Allah's divine wisdom